السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام گروپ ممبرس؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی ممبرس، آپ سب نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا ہوگا، لیکن ابھی سمیع بھائی کے حکم پر دوبارہ یہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے اور یہ نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اس کام کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھائیں اور جوائن کریں اس لنک کو۔ اچھا جی، میرے سامنے یہ مدنی قاعدہ مخارج، قواعد ادائیگی اور تجوید کے لیے بہترین ہے، اس کو دیکھیں۔ اور سب سے پہلے ہی جیسے آپ کھولیں گے مدنی قاعدہ تو اس کے گتے پہ لکھا ہوا ہوگا حروف کے مخارج۔ تو آ جائیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھنا ہے کہ حلق سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں۔ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ادائیگی میں بعض اوقات نارملی اردو میں بات کرتے ہیں تو ادائیگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان مخارج کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ادائیگی ہماری بہترین ہو جائے گی اور صاف ہو جائے گی، لہجہ ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ تو ایک ہے ہا اور ایک ہے ہا۔ ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہے، ہم نے پڑھتے وقت قرآن مجید میں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مخرج کا نام حلقی مخرج، اس کے بعد لکھا ہوا ہے حروف، پھر حروف کے القابات۔ تو حروف میں آپ دیکھیں کہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب حمزہ، ہا حروف حلقیہ، ان حروف کو کہتے ہیں حلق سے ادا ہونے والے حروف کو، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا جو ہمارا حلق ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حلق دیا ہے، تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے۔ حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے عین، حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عین، حا، عین، حا، عین، حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا، غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ممبرز یہ 6 حروف حلقیہ، ناظرین یہ 6 حروف حلقیہ ہیں، اور ان کو آپ نے زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ پھر بعد میں وائس کے اندر آپ لوگ جو ہے مجھے واٹس ایپ پہ اس کو سنائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے کس کس کو یاد ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی اسٹارٹنگ ہے، اور اسٹارٹنگ ہم مخارج سے کریں گے تاکہ ہماری ادائیگی اور مخارج جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی کل ہم مزید 4-6 حروف یاد کر لیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ آئیے میں آپ کو سبق نمبر 1 کی بھی دہرائی کروا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دعا جو سبق یاد کرنے یا کوئی بھی کتاب، اسلامی کتاب یا کوئی بھی آپ نے اسکول کا سبق یاد کرنا ہے یا کچھ بھی یاد کرنا ہے، اس سے پہلے آپ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اس کی برکت سے وہ سبق آپ کو یاد رہے گا۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اچھا جی ناظرین، یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر سبق نمبر 1 حروف مفردات نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1، اسی کے ساتھ اس کے اوپر اس کے پڑھنے کا انداز اور طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اب یہاں یہ بات میں آپ سب کو کلیئر کرتا چلوں کہ مفرد کہتے ہیں الگ الگ، جیسے یہ الگ الگ لکھے ہوئے، الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، ان کو حروف مفردات، مفرد سنگل واحد اور مفردات اس کی جمع،
ٹھیک ہے. اب یہاں پر حروف مفردات 29 ہیں، انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عربی لب و لہجے سے ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو با، کا، سا، ح اس طرح پڑھیں گے. اگر ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے تو اردو میں جو ہے بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں اس طرح ہے. لیکن عربی میں ہم اس طرح نہیں پڑھتے کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے ہم عربی لب و لہجے سے پڑھیں گے. اب آ جائیے، انہی 29 حروف کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیشہ ادائیگی کرتے وقت موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور ہمیشہ ہر حالت میں ان 7 حروف کو موٹا پڑھیں گے. آئیے ناظرین ان 7 حروف کو بھی دیکھ لیتے ہیں. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے. ناظرین ان کا مجموعہ خص، ضغط، قذ ہے. ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. ان حروف کی جو ادائیگی ہے بھلے وہ آپ اردو میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں، ان حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے. آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں. با، با، فا، فا، میم، میم، واو. ان 4 حروف کے علاوہ باقی کسی حروف میں ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے. ناظرین اب 3 حروف ایسے ہیں جن میں ادائیگی کرتے وقت سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. زا، زا، سین، سین، صاد. اچھا ناظرین اب ہمارے سامنے سبق نمبر 1 پہلی تختی موجود ہے. آئیے اب ہم اس کی ایک مرتبہ مشق کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. الف، الف، با، با، تا، تا، سا. اب یہاں پر آپ نے دیکھا میں نے سا پڑھا ہے. بعض لوگ اس کو سا پڑھتے ہیں. سین اور سا میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، پھر معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. ہم نے حروف پڑھا ہے سا. ٹھیک ہے. سا. پھر اس کے بعد ہے جیم. جی بالکل اس کو ہم کھینچیں گے اور اصل میں یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے جیم یا میم زیر جیم. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے جیم. ہا، خا، دال. جن حروف کے اوپر مد آئے گی ان حروف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دال، ذال، ذال، را، را، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد،
صاد ضاد ضاد طا. بعض لوگ اس کو توئیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں. طا ظا ظا عین. عین کی ادائیگی درست رکھنی ہے. میں نے آپ کو شروع میں اس کے مخارج بتائے نا. عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب یہ آپ کی ادائیگی بہتر ہو پائے گی. ٹھیک ہے. عین غین غین فا فا قاف قاف کاف. اچھا، یہ جو نقطے والا قاف ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور یہ جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے، یہ دھیان میں رکھیے گا. کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اچھا ناظرین، آپ نے پہلی تختی کی بھی مشق سنی اور ساتھ میں پڑھی. اب اس میں آپ یہ دیکھیں، جو نیلے رنگ کے ہیں، بلو کلر کے ہیں، ان کو ہمیشہ ہر حالت میں قرآن پاک میں موٹا ہی پڑھتے ہیں، ادائیگی ان کی موٹی ہے. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یہ 7 حروف ہیں، ان کو ہمیشہ آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے آج ہم نے جو کچھ سیکھا پڑھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مزید علم دین حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.